ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا وقال الله تعالى في مقام آخر سيجعل الله بعد عسر يسرا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی
کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشحالیاں بھی آتی ہیں، انسان بدحال بھی ہوتا ہے، خوشحال بھی ہوتا ہے، لیکن ہر حال میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور اصول اور ضابطہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، اور پھر جو آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اللہ اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، نعمت اسے ملے گی اور انعام اسے ملے گا جو امتحان میں، آزمائش میں پاس ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی امتحان ہوتے ہیں، ڈگری اسے ملتی ہے جو امتحان کو پاس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ کامیاب اور کامران وہ بندہ ہوتا ہے جو اس مصیبت پر صبر کرے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے، مصیبت پر صبر کر لے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ وہ سوچے اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ جتنی مرضی بڑی مصیبت آ جائے، اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو ساری مصیبتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو ساری آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی مثالیں قائم کر دی ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ رب العزت نے آزمائش کی، اپنے بندوں کو آزمایا، پھر اس کے بعد ایسی نعمت سے نوازا جو اس سے بڑھ کے تھی، ایسی نعمت ملی جو اس آزمائش کے بدلے میں بڑھ کے تھی۔ حضرات، اللہ رب العزت نے مثالیں قائم کر کے رکھ دی ہیں ہمارے لیے، بس ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے فکر کرنا ہے کہ آج ہم پہ آزمائش آئی ہے، ہم نے بھی صبر کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے۔ جب صبر کریں گے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے تو ہمیں بھی بدلے میں نعمت ملے گی، ہمیں بھی بدلے میں آسانیاں ملیں گی۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو آزمایا، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آقا علیہ السلام کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پہلے دن سے اگر انسانیت کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو آزمایا ہے۔ اپنے پیغمبروں کو آزمانے کے بعد پھر جو انعامات دیے ہیں، جو انعام ملا ہے، جو اس کا بدلہ ملا ہے، وہ اس آزمائش سے کہیں بڑھ کے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بارہا بار ان کے واقعات سنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ جگہ پہ آزمایا، ساری جوانی اور ساری زندگی آزمائشوں میں گزر گئی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمایا؟ اپنے ہی باپ نے گھر سے نکال دیا۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، باپ نے کہا اے بیٹے، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نے بتوں کی توہین کرنا نہ چھوڑی تو میں تجھے رجم کر دوں گا، جا نکل جا میرے گھر سے، چلا جا یہاں سے۔ اپنے ہی باپ نے گھر سے نکال دیا رب کی توحید کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ اللہ نے آزمایا کہ میرا نبی کیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو نہیں چھوڑا، اپنے موقف کو نہیں چھوڑا، رب کی آزمائش پر پورے اترے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، صبر کر کے اپنے گھر سے نکل گئے، اپنے گھر سے چلے گئے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب اللہ نے آزمایا، آسمانوں کو چھوتی ہوئی آگ، بلند و بالا شعلے، بھڑکتی ہوئی آگ، ساری دنیا مخالفت کر رہی ہے، ایک طرف اللہ کا نبی کھڑا ہے، اللہ اپنے نبی کو آزما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا مصیبت ہے کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، سامنے آگ نظر آ رہی ہے جس کا کام ہے جلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی رب کی رحمت سے امید رکھی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، اللہ رب العزت سے امید رکھی۔ بادشاہ وقت نے اور نمرود کے حکم اور آرڈر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔
اتنی بڑی آزمائش، موت آنکھوں کے سامنے ہے، ساری زندگی آزمائشوں میں گزر گئی، لیکن پھر بھی صبر کیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، ساری زندگی دعوت دیتے رہے، اپنی ہی بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے اور میرے علاوہ اس کائنات میں، اس دنیا میں رب کی توحید کا اقرار کرنے والا یہاں کوئی موجود نہیں۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جاؤ اس بیابان اور جنگلوں میں چھوڑ آؤ۔ رب نے حکم دیا، رب کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ آئے۔ آج جہاں مکہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، آج جہاں رونقیں ہیں، وہاں اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ آئے۔ اللہ نے آزمایا، موقع پر آزمائش ہوئی، ساری زندگی ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں گزر گئی۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ نے آزمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اتنے اعلیٰ اور عرفہ پیغمبر ہیں، رب اس کو زیادہ آزماتا ہے جو زیادہ اعلیٰ اور زیادہ افضل ہوتا ہے۔ جس قدر انسان کا مقام اعلیٰ اور مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ اس قدر زیادہ آزمائشیں بھیجتے ہیں۔ پیغمبر کس قدر اعلیٰ ہے اور کس قدر اللہ نے مقام دیا، اللہ نے آزمایا، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اس آزمائش پر بھی پورے اترے، چھری چلا دی، دریغ نہیں کیا، نہیں ڈرے، اللہ کی آزمائش پر پورا اترے۔ پھر اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ جب موقع پر آزمایا اور آزمائش پر پورا اترے تو اللہ نے بدلہ اور نعمت کیا دی؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے تو اس کو اللہ پھر بدلے میں نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے بارہا بار آزمایا لیکن تو ہر آزمائش پر پورا اترا ہے، آج ہم تجھے نعمت دے رہے ہیں۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے قیامت تک آنے والے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم نے تجھے قیامت تک آنے والے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ نبوت تیری نسل میں ہوگی، امامت تیری نسل میں ہوگی، علم تیری نسل میں ہوگا، اقتداء تیری ہوگی، مقتدا اور پیشوا اور رہنما بنا دیا گیا، اور انی جاعلک للناس اماما کا لقب دے دیا گیا۔ اور فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے خلت کے مقام و مرتبے سے بھی نواز دیا۔ محبت کے 10 درجے ہیں، 10 درجے محبت کے بیان کیے ہیں علماء نے، 10 درجے بیان کیے ہیں محبت کے، اور جو 10واں درجہ ہے وہ ہے خلت، جو سب سے بڑھ کے محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ محبت اپنے ابراہیم پیغمبر سے کی۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے خلت کے مقام پر فائز کیا ہے، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، ہم نے اسے امام، مقتدا، پیشوا، رہنما بنا دیا ہے۔ یہ سب انعام ملے، کیوں ملے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب آزمایا تو پیغمبر اس آزمائش پر پورے ہوئے، اور جد الانبیاء کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ان کی اولاد کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں آیا، سارے کے سارے پیغمبر نبی ان کی نسل میں سے۔ یہ اللہ نے انعام دیا اور اس قدر مقام دیا کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ کے سامنے ہنستا کھیلتا ہوا آپ کا چہیتا بیٹا، آپ کا لاڈلا بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی ان کے بھائیوں نے باپ کی آنکھوں سے دور کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی دے کے اللہ نے آزمایا، اور بیٹا بھی وہ بیٹا جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، بچپن میں باپ سے جدا ہو گیا، ساری زندگی باپ سے جدا رہا حتیٰ کہ جوانی گزر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے سال اس آزمائش کا جو ہے انتظار کیا، کتنے سال اس آزمائش کا شکار رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 9 سال تو صرف جیل میں رہے، اس کے علاوہ انہوں نے ساری جوانی آزمائشوں میں گزار دی۔ باپ بھی آزمائش میں ہے، بیٹا بھی آزمائش میں ہے۔ باپ کو آزمائش اللہ نے یہ دی کہ باپ سے بیٹے کو جدا کر دیا، اور باپ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، بیٹے کی جدائی برداشت کر رہا ہے،
صبر کر رہا ہے۔ بیٹوں نے کہا اے ابا جان اب بس کر دیجئے، اب نہ روئیے، یوسف نہیں آنے والا، یوسف اب واپس نہیں آنے والا، آپ بس کر دیجئے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ رو رو کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھے، بس کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ نے فرمایا کہ اتنا روئے، اتنا غم پہنچا، اتنی تکلیف پہنچی کہ رو رو کے میرے پیغمبر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اپنے بیٹے کی جدائی، ساری زندگی اس آزمائش کا شکار رہے۔ اور دوسری طرف بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آزمایا؟ ایک طرف ماں کی جدائی، باپ کی جدائی، اور ایک طرف کنویں میں پھینکا جانا، ایک طرف غلام بن کے بک جانا، ایک طرف بادشاہ کے گھرانے کی ایک بڑی خاتون کا الزام لگانا، تہمت لگانا، ایک طرف جیل کے اندر قیدی بن جانا، ساری زندگی آزمائشوں میں گزاری، پھر بھی صبر کیا اور اللہ کی رحمت سے امید رکھی۔ اب اتنی عمر گزر گئی ہے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بیٹوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک دن آئے گا، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتے ہیں، مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ کہا اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے، ایک دن میرا بیٹا مجھے ملے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس پلٹنے والا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ساری آزمائشوں میں، سارے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی، صبر کیا، اللہ کی رحمت سے امید رکھی، تو آخر کیا ہوا؟ اللہ نے پھر اسی مصر کا، جس مصر میں غلام بنا کے فروخت کیا گیا تھا، اسی مصر کا اللہ رب العزت نے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ نے عہدہ بھی دیا، اللہ نے نعمتیں بھی دی، اللہ نے عزت بھی دی، اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، اللہ نے عزت اور مقام دیا، بدلے میں نعمتیں ملی، کیونکہ انہوں نے رب کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کیا۔ جب رب اپنے بندے کو آزماتا ہے نا، پھر جب بندہ صبر کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو آج اگر ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، آج اگر ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے، لوگوں یاد رکھو، ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ ہم میں اور کافروں میں تو فرق ہی ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، ہمیں اللہ کے در سے امید ہے، ہم نا امید نہیں ہو سکتے۔ ہم میں اور ان میں فرق ہی یہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اولئک الذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ میری آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، وہ لوگ یئسوا من رحمتی، وہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، وگرنہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، ان کو میری رحمت سے امید ہوتی ہے۔ جب دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب سب ذرائع اور وسیلے اور سب ذریعے، سارے اسباب ختم ہو جائیں، اس وقت اللہ کی رحمت سے امید رکھو۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ تم اللہ کے در پہ آؤ، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، تم اسباب کے محتاج ہو، تم اسباب کے محتاج ہو۔ دریا میں ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے کے لیے تمہیں رسی کی ضرورت پڑے گی، تم رسی پھینک کے اس کو دریا کے پار اور کنارے پہ کھینچو گے، تمہیں اسباب استعمال کرنے پڑیں گے، لیکن وہ رب اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ بنا اسباب اور بلا اسباب بھی تمہاری مدد کرتا ہے۔ اس نے مثالیں قائم کی، بلا اسباب، جب اسباب نہیں تھے، کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں تھا، ابراہیم پیغمبر کو علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، بظاہر کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، نہ کوئی سبب، نہ کوئی ذریعہ، نہ کوئی وسیلہ، بس اللہ کی رحمت سے امید تھی۔ اللہ کو پکار کے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، آج کے دن مجھے اللہ سے امید ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ تو پھر اللہ نے مدد کی، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، ہم نے حکم دیا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ اب دیکھو ایمان ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔
انبیاء کا ایمان کیسا تھا؟ ہمارا ایمان انبیاء کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم اپنا یقین کامل کرنے کی پریکٹس اور یقین کامل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں تھا، لیکن آگ میں گرنے کے باوجود اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے امید رکھی، اللہ نے مدد کی، اللہ نے راستہ نکال دیا، آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سمیت دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، موت سامنے ہے، اگر پکڑے گئے تو سب کے سب مارے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب اسباب ختم ہو گئے، ذرائع اور وسائل ختم ہو گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی، ان کا ایمان تھا، ان کا یقین تھا، ان کا کامل یقین کام آیا، ان کو رب نے مدد دی، رب نے ان کی نصرت کی، دریا میں رستے بنا دیے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، حکم ہوا دریا میں اپنی لاٹھی اور اپنی عصا کو مارو، ہم راستے بنا دیں گے۔ اب دریا سامنے بظاہر بہہ رہا ہے، دریا کا کام ہے بہنا، اب اسے روکا کیسے جائے گا؟ کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ پہ ایمان کامل ہو نا، جب اللہ پہ امید ہو، اللہ کی رحمت کا سہارا ہو، اللہ کی رحمت سے امید ہو، تو پھر دریا چلتے بھی ہوں تو اللہ ان کے راستہ بنا دیتے۔ دریا کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پانی بغیر رکاوٹ کے دو حصوں میں تقسیم ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، درمیان میں سے اللہ تعالیٰ خشک راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے، یقین کامل کرو۔ اللہ بغیر اسباب کے، بغیر ذرائع اور وسائل کے اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں اپنے بندوں پر۔ تمہیں یاد ہے نا وہ واقعہ، سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا۔ اب دیکھو اللہ کی رحمت سے امید کیسی ہے اور اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کے پانی کا اندھیرا، ایک لہر کے اوپر دوسری لہر، اندھیرے پہ اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، بظاہر کچھ نہیں نظر آ رہا، اسباب بھی ختم، ذرائع بھی ختم، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیے، کسی کو نہیں پکارا، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنی ہی پیاری دعا کی، کہا لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے انسان کے؟ اللہ، اے اللہ بس تو ہی ہے، اب مجھے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ اب دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کے ذرائع، دنیا کے وسائل اور دنیا کے تمام ڈاکٹرز مایوس ہو چکے ہیں، اپنے تجربے کر کر کے تھک چکے ہیں، دوائی تیار نہیں کر سکتے، تو کیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں سے تو مایوسی مل سکتی ہے، لیکن رب کی رحمت سے ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ جب ذریعہ کوئی نہیں، وسیلہ کوئی نہیں، کہا لا الہ الا انت، اللہ تو ہی ہے، تو نے بچانا ہے، تو پھر اللہ نے اپنی رحمت کی، اس مچھلی کے پیٹ سے جو نگل چکی تھی، جس کے پیٹ سے باہر زندہ آنا ناممکن تھا، اللہ نے ناممکن کو ممکن بنایا، اور سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی دریا کے کنارے پر اگل گئی اور اللہ نے پھر دوبارہ نئی زندگی دی۔ یہ اللہ کی رحمت بلا اسباب، اللہ کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسباب کے بغیر مدد کرتا ہے۔ تم اللہ کی رحمت کی طرف آؤ تو صحیح، اللہ کے در پہ آؤ تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ کتنا مشہور ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے تو جا کے دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، کہنے لگے وجد عندہا رزقا، پھل دیکھے، بے موسم پھل دیکھ کے پریشان اور تعجب کا اظہار کرنے لگے، کہا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے ملے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی کہ ساری زندگی گزر گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، آج اگر اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ وہیں کھڑے ہو کے ہنالک دعا زکریا ربا، اب دیکھو اللہ کی رحمت سے امید اور اپنا ایمان اور کامل یقین کس طرح کام آتا ہے۔ وہیں کھڑے ہو، قرآن پاک میں الفاظ ہے ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے ہو کے رب کو مخاطب کیا، اللہ سے دعا کی،
اے اللہ مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دے، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میری دعا کو قبول کر لے۔ اور دوسری جگہ پہ حضرت زکریا کے الفاظ ہیں اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اے اللہ اب تیری طرف سے رحمت ہو سکتی ہے، اگر تو رحمت کرے تو تو مجھے بیٹا عطا کر سکتا ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ بیٹا میرا بھی وارث بنے گا اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے گا۔ اب بظاہر ذریعہ نہیں ہے، ایک وقت جو اولاد عطا کرنے کا، اور عورت جس عمر میں اور جس وقت میں بچہ جنم دے سکتی ہے وہ عمر اب گزر چکی ہے، بڑھاپے کی عمر آ گئی ہے، کمزوری ہے، لاغر پن ہے، بانجھ پن ہے، سب کچھ ذرائع ختم، وسائل ختم، لیکن رب کی رحمت باقی ہے، رب کی رحمت کی نزول کا امید، رب کی رحمت کا نزول جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس عمر میں بھی بیٹا عطا کر دیا اور کہا لم نجعل له من قبل سمیا، اللہ نے نام بھی بتا دیا، کہا ہم تجھے بیٹا عطا کریں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام آج سے پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ اب دیکھیں کہ کس طرح اللہ اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے رہے، جب سارے کبھی اپنا ایمان اتنا کامل کر کے دیکھو تو صحیح، کبھی یقین اتنا کامل کرو تو صحیح، کبھی اپنے ایمان کا لیول اوپر لے کے جاؤ کہ تمہیں ظاہر یہ نظر آئے کہ اب کچھ نہیں، ساری دنیا تباہ ہونے والی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ہر طرف بے چینی ہے، ہر طرف خوف اور ہراس ہے، ہر طرف نا امیدی ہے، لیکن یاد رکھو تم اپنا یقین اور ایمان کامل رکھو، رب کی رحمت سے امید رکھو، صبر کرو، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اللہ تم پہ اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ اور اللہ نے ہم پر تو آزمائشیں ہی تھوڑی وقت کے لیے آتی ہیں، تھوڑی مدت کے لیے آتی ہیں، اللہ نے تو اپنے پیغمبروں کو بڑی بڑی دیر کے لیے آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزر گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام ساری زندگی اپنے باپ اور اپنی ماں سے جدا رہے، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال کا عرصہ بیماری کا شکار رہے، اتنی بڑی آزمائشیں آئیں انبیاء کو اللہ نے آزمایا، پھر اللہ نے اتنی ہی بڑی نعمتیں دی۔ تو ہم پر تو آزمائشیں ہی بالکل چھوٹی چھوٹی اور تھوڑے وقت کے لیے آتی ہیں، لیکن اللہ کبھی آزمائش کو لمبا بھی کر دیتے ہیں، اللہ کبھی آزمائش اور مصیبت کا وقت بڑھا بھی دیتے ہیں، اپنے بندوں کا صبر دیکھتے ہیں، اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ان مصیبتوں کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے نا، اللہ رب العزت پھر آزمائش اور مصیبت کے ذریعے اپنے بندے کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ حق علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ آپ نے فرمایا مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی پریشانی لائق ہو، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب اللہ ہمیں آزماتے ہیں تو اس آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ جو تمہارا برا عمل ہے، جو تمہاری غلطی اور کوتاہی ہے، جو تم سے برا عمل صادر ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کو اس برے عمل کو، تمہارے اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں ہی کوئی مصیبت، کوئی آزمائش اور کوئی تکلیف تمہیں دے دیتے ہیں، جس تکلیف کے بدلے میں اللہ تمہارا وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا جو نیک بندہ ہے، جو اللہ کو محبوب اور پیارا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو دنیا میں ہی مصیبتوں کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن سے گناہوں کی سزا نہ ملے۔ تو اللہ اس مصیبت اور آزمائش کے ذریعے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے، اپنا ایمان، کبھی ایمان اپنا اس طرح بنا کے دیکھیے، اپنا یقین اس طرح کامل کر کے دیکھیے جس طرح انبیاء کا تھا، جس طرح صحابہ کا تھا، کہ ہر طرف جو ہے وہ راستے ختم ہوتے نظر آتے ہیں، ہر دروازہ بند ہوتا نظر آتا ہے، ہر ذریعہ اور وسیلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی مومن رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو اس قدر اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے،
تم اللہ سے مانگو تو صحیح. اللہ سے تو شیطان نے مانگا تھا, اللہ نے اسے دے دیا. شیطان نے کہا تھا نا انذرنی الی یوم یبعثون, شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے, مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے. اللہ نے تو شیطان کو مہلت دے دی. ہم تو پھر مومن ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کے بندے ہیں. اللہ سے مانگو, اللہ کی رحمت سے امید رکھو. جب سب دروازے سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, پھر اللہ کی طرف سے معجزہ آتا ہے. جتنے بھی معجزے صادر ہوئے ہیں خرق عادت, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, یہ اللہ کے جو ہے رحمت سے ہم پر نازل ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ایمان اور یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.